ڈاکٹر صاحب، آج جو بایو میڈیکل انجینئرنگ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ بنیادی طور پہ بایو میڈیکل انجینئرنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے اور جس کا زیادہ تر تعلق جو ہے میڈیکل ریلیٹڈ سائنسز سے ہے، اور ان سے میڈیکل ریلیٹڈ سائنسز کے اندر خاص طور سے ان مشینوں سے اور ان گیجٹ سے ہے کہ جو زیادہ تر باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ کام ہو رہا ہے اس بایو میڈیکل انجینئرنگ میں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہیں اس کا پرچار کرنا اور لوگوں کو اس کے متعلق بتانا۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے جو ہمارے کانفرنسز ہوتی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے خیالات کو شیئر کریں، ایک دوسرے کی ریسرچ کو جانیں اور ساتھ ساتھ نئے نئے آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں اور اس کے تحت جو ہے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور اس قسم کی کانفرنسز بہت ہی زیادہ فائدہ مند سود مند ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ خاص طور سے اپنی فیلڈ کے اندر انہوں نے یا تو کام شروع کیا ہے یا بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے یہ مختلف شہروں سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر وہاں اشتراک پیدا ہوتا ہے، نئی نئی ریسرچ کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور آج کل کی دنیا جو ہے نا مل کے کام کرنے کے لیے، اور اگر ہم مل کے کام نہیں کریں گے تو پھر ہم بالکل پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بایو میڈیکل انجینئرنگ کتنی یونیورسٹیز کے اندر اس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کا کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بایو میڈیکل انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے کراچی میں تو کئی ایک یونیورسٹیز دے رہی ہیں، جس میں ہماری یونیورسٹی ہے اور دوسری کئی ایک یونیورسٹیز، سرکاری بھی یونیورسٹیز ہیں اور غیر سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں۔ مگر جنرلی چونکہ پبلک کے اندر اتنا زیادہ اس کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کتنی اہم ہے، تو لوگ جنرلی اس کی طرف اتنا راغب نہیں ہوئے ہیں۔ مگر جو لوگ یہاں پہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کر کے گئے ہیں اور جو باہر گئے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، اور نتیجہ آپ یہ دیکھیں نا، بہت سارے اگر آپ کے ڈیوائسز جو آپ بنا رہے ہیں، جو آپ کے فرض کریں کہ الزائمر کے اندر اور مختلف قسم کے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے اندر، اس میں ان کے ڈیوائسز کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا مائکرو سرجری کے اندر جو بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو مشینیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بایو میڈیکل انجینئرنگ کا کارنامہ ہے کہ پریسیجن کے ساتھ ہر چیز کو وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو بایو میڈیکل انجینئرنگ کی تو بہت زیادہ افادیت ہے، بس شرط یہ ہے کہ حکومت اور لوگ جو ہے نا اس کو ریئلائز کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنائیں، بجائے اس کی باہر سے چیزوں کو لینے کے ہم اپنی چیزیں خود ڈیولپ کریں اور سستی کریں۔ تھوڑا سلیم حبیب یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ کن کن ڈسپلنس میں تعلیم دے رہی ہے؟ اچھا، سلیم حبیب یونیورسٹی جو ہے ہمارا چارٹر تو 2015 میں ملا تھا ہمیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے 2017 سے جو ہے نا یہاں پہ داخلے شروع کیے۔ شروع میں بہت تھوڑے اسٹوڈنٹس تھے، اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے طالب علموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، ہمارے یہاں 5 فیکلٹیز ہیں، جس میں جو ہے آپ کے بایو میڈیکل انجینئرنگ، آپ کو پتہ چل گیا انجینئرنگ فیکلٹی کے اندر بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ہم تعلیم دیتے ہیں۔ پھر فارمیسی فیکلٹی کے اندر ہم فارمیسی فارم ڈی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سائنس کے اندر اس وقت ہم نے 2 شعبہ جات کے اندر، یوں سمجھ لیں 2 شعبہ جات تو نہیں کہوں گا، 2 پروگرامس کے اندر ہم تعلیم دے رہے ہیں، ایک تو بایو سائنسز اور ایک جو ہے مائکرو بایولوجی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں جو ہے یہاں پہ آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیکلٹی ہے، جس میں ہم اس وقت تو ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر ڈگری دے رہے ہیں اور جلد ہی ہم جو ہے اس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی شروع کرنے والے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے ہماری مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹی۔ مینجمنٹ سائنس کے اندر ہم جو ہے ایک BBA کا پروگرام چلا رہے ہیں اور ایک MBA کا پروگرام چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے بزنس انالیٹکس ہم نے شروع کی ہے اور سپلائی چین مینجمنٹ، اور اب ہم نیا پروگرام جو ہم نے اور شروع کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ہے فن ٹیک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایکچوریل سائنسز۔ یہ ہمارے پاس اس وقت پروگرامس ہیں اویلیبل، اور آئندہ جو ہے مستقبل میں اور نئے پروگرامس بھی جیسے وقت کی ضرورت ہوگی وہ ہم اس کو شروع کرتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔